بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک شاہ زیب بابر۔ چند دن پہلے متحدہ عرب امارات کے سفیر نے کیٹیگوریکلی یہ اعلان کیا تھا کہ جب بھی پاکستانی، خاص کر پاکستانیوں کا نام لیتے ہوئے اس نے اعلان کیا تھا کہ جب بھی پاکستانی عرب امارات کی طرف سفر کریں، عرب امارات میں آئیں تو وہ کسی کا سامان لے کر نہ آئیں۔ ان کی کہنے کی جو وجہ تھی، انہوں نے یہ اعلان کیوں کیا اور کس بنیاد کے اوپر کیا، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ حقائق آج ہم آپ سے انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری تمام آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر کے بیان سے ملتی جلتی ہی ایک خبر ہمارے پاس پہنچی ہے جو کہ سعودی عربیہ کے حوالے سے ہے۔ سعودی عربیہ کے سعودی کسٹم حکام نے مختلف کارروائیوں میں ایک ہفتے کے دوران مختلف کارروائیوں میں، جس میں انہوں نے سکیننگ کی، سراغ رساں کتوں سے انہوں نے چیک کروایا، خفیہ اطلاعات کے اوپر بھی انہوں نے چیک کیا، تو اس کے اندر انہوں نے لاکھوں نشہ آور گولیاں برآمد کی ہیں مختلف گاڑیوں سے۔ اور وہ گاڑیوں کے اندر کس طرح انہوں نے چھپائی ہوئی تھی، کسی نے ٹائرز کے اندر ڈالی ہوئی تھی، کسی نے جو ہے نا اس کو پیٹرول والی آئل والی ٹینکی کے اندر ڈالی ہوئی تھی، یعنی مختلف جگہوں کے اوپر انہوں نے چھپائی ہوئی تھی۔ پھر بھی سعودی کسٹم نے ان کو پکڑ لیا سکین کرتے ہوئے۔ یہ سارا منظرنامہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میری سائٹ پہ ویڈیو کے اندر، اور خاص کر میں اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں، اور خاص کر جو ایئرپورٹ سیکورٹی کے حوالے سے ہے، میں اس کے اوپر بھی آج آپ سے ضرور بات کرتا ہوں۔ ایسے ہی واقعات ایئرپورٹ کے اوپر آ رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں منظر عام پر نظر نہیں آتے، کیونکہ اکثر لوگوں سے بھی سننے میں آتا ہے کہ یار فلاں بندہ جا رہا تھا اور منشیات کے کیس میں پھنس گیا اور پتہ نہیں وہ کیسے پھنس گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات کوئی نہ کوئی شخص آپ کو آ کر کچھ چیز دے دیتا ہے، اپنا کوئی سامان دے دیتا ہے، اور وہ کہہ دیتا ہے کہ یار یہ میرا سامان لے جاؤ، اور جب آپ آگے پہنچتے ہیں تو وہاں پر کسٹم حکام جب چیک کرتے ہیں تو اس سامان کے اندر کچھ نشہ آور چیزیں نکل آتی ہیں، تو اس کے اوپر آپ چاہے جتنا بھی کہہ دیں لیکن کسٹم حکام نے نہیں ماننا، یہ سعودی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ حضرات سے پہلے بھی کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ جب بھی آپ پاکستان سے سعودی عرب کے لیے سفر کرنے لگیں تو کسی کا سامان مت لیں، صرف اس کا سامان لیں جس کے اوپر آپ کو بھروسہ ہو، جسے آپ جانتے ہوں، جس کا کریکٹر ٹھیک ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایسے شخص کا سامان لیں اور آپ پھر اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، یا بعض اوقات کچھ سعودی عرب سے دوست نکلتے ہیں دبئی کے لیے یا کسی دوسرے ملک کے لیے گاڑیوں کے اوپر، تو کوئی دوست کہہ دیتا ہے، یا سعودی کے اندر بھی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی دوست کہتا ہے یار یہ میری گاڑی لے جا، تو گاڑی کے اندر بھی اس طرح گاڑی بھی نہ لے جایا کریں۔ بیچ میں کچھ عرصہ پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ پاکستان سے ایک بیچارہ نکلا تھا عمرہ کرنے کے لیے، جب وہاں پہ پہنچا تو سعودی حکام نے اسے پکڑ لیا۔ اس کا جو ہینڈ بیگ تھا، اس کا جو بٹن چیز تھی، بٹن تھا، اس بٹن کے نیچے ایک چھوٹی سی پاکٹ بنی ہوئی تھی، اس پاکٹ کے اندر اس نے نشہ آور گولیاں رکھی ہوئی تھی، اور وہ جب اسے پکڑا گیا تو اس نے کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جب چیز تمہاری ہے، ہاتھ تمہارے میں ہے، تو ہم اس چیز کو نہیں جانتے یہ کس کی چیز ہے۔ اس نے بار بار کہا لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ یہ مجھے میرے جو ایجنٹ تھے، جو ایجنسی والا تھا، مجھے نکلتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ تمہارے لیے گفٹ ہے۔ اب خود سوچیں کہ اس نے اس کو گفٹ دیا، صاف ظاہر ہے اب اس کے اندر کچھ نہ کچھ تھا، وہ نکلا۔ ابھی تک اس کے ایجنسی والے کا تو پتہ نہیں چلا، لیکن وہ بیچارہ صاف ظاہر ہے جیل میں۔ اب اس طرح سے آپ لوگوں کو بار بار کہتے ہیں کہ ایسے کسی بھی شخص کا سامان لے کے مت نکلا کریں۔ بہت سارے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جو ایئرپورٹ کے اندر لوگ اس طرح سے پھنس جاتے ہیں کسی دوسرے کے سامان کی وجہ سے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پردیسی بھائیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔